الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، مشرکین مکہ بھی عجیب لوگ تھے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، روح کبھی کبھار ایسا بھی کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر جس طرح پچھلی اقوام میں اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی، انبیاء علیہ السلام تشریف آور ہوئے تھے، اگر یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے خالص فرمانبر، عبادت گزار، اطاعت شعار بندہ بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا قاصد و رسول ہی نہیں آیا ہے. تو جب کوئی رسول و پیغمبر، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، پیغمبر نہیں آیا، تو پھر بات کس بات کی؟ لیکن فَكَفَرُوا، جب رسول آیا، جب کتاب نازل ہوئی، کفروا، یہی لوگ کفر کرنے والے بن گئے. جس آدمی کو جانتے تھے شرافت پر، معیار پر، اخلاق پر، ادب پر، کسی بھی چیز میں اس سے بہتر پورے خطے میں، پورے وادی میں، پوری انسانیت میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، کبھی کسی نے سنا نہیں تھا، وہی نبی بن کر بھیجا گیا. اللہ نے اس کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا. فَكَفَروا، وادی مکہ کے پاس آپ کی بعثت ہوئی، آپ بحث رسول ان کے سامنے تشریف فرما ہوئے. فَكَفَروا، انہوں نے کفر اختیار کیا. جب کفر اختیار کی تو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، دیر نہیں گزرے گی، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کفر کی وہ کیا قیمت چکائیں گے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہوں نے دنیا میں بھی اس کفر کی قیمت چکائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا انہیں بہت بھاری پڑ گیا. عذاب نازل ہو گئی، جنگوں میں شکستوں پہ شکستیں کھاتے چلے گئے، جان مال ختم ہو گئے، کفر میں مرے، جہنمی بن گئے. عاقبت الامر جو بچ گئے، اللہ نے جن پر مہربانی کی، انہوں نے بڑے عرصے کے بعد اسلام قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد سبحان اللہ کیا بات ہے. پھر اسلام قبول کرنے والوں کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے لیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کی، لیکن ردہ کی جنگوں میں، مرتدین کی جنگوں میں کیا کارنامہ دکھایا اس نے. اور فتوحات فاروقی کے عہد میں سبحان، ان کے کارنامے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو، اتنے عرصے دشمنی کرنے والا پھر کہاں تک جاتا ہے. خیر، فسوف یعلمون، ان قریب جان جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے اپنے نبیوں کے ساتھ ایک وعدہ وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، ایک قول عہد ہو چکا ہے ہمیں نبیوں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام
ہر حالت میں مدد شدہ، نصرت شدہ، ان کی نصرت کی جاتی ہے ہر حالت میں، ہر قیمت میں، ہر جگہ، ہر طرح۔ اور یہ وعدہ کہ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرا نبیوں کے ساتھ یہ وعدہ بھی رہا ہے کہ میرا لشکر ہی فتح یاب ہوگا، میرا لشکر ہی فتح یاب ہوگا، نبیوں کے ساتھ یہ وعدہ۔ بذات خود ہم المنصورون، ان کی نصرت کی جاتی ہے، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور میرا لشکر وہ فتح یاب اور غالب ہوگا، ہمیشہ غالب ہوگا۔ عقل و دلیل و علم و حجت کی بنیاد پر بھی، اخلاقی بنیاد پر بھی، اور جنگی بنیاد پر بھی، اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کے سے مالا مال ہونے کی صورت میں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔